بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یکتائے زمن فاضل و ذیشان عمر ہیں، اخلاص و وفا عدل کی پہچان عمر ہیں. تاریخ کے اوراق ہیں اس بات پہ شاہد، اسلام کے سچے ایک نگہبان عمر ہیں. کافر کے لیے برق تپا سیف الہی، مومن کے لیے لطف کا سامان عمر ہیں. یک لخت قلم کر دے جو گستاخ کی گردن، اس خامہ قاتل کا قلم دان عمر ہیں. اسلام کی شوکت میں اضافہ ہو جس سے، وہ مرد خدا فاتح میدان عمر ہیں. آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، آپ انتخاب رب العالمین، خلیفہ نائب رحمت للعالمین، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضیٰ، فاتح بیت المقدس، فاتح قیصر و کسریٰ، آسمان عدل کے نجر تاباں، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و برکات ہیں. آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی، جو محب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول بھی، جو طالب رسول بھی ہیں اور مطلوب رسول بھی. آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے حضور سے اتنا فیض پایا کہ اپنی پوری زندگی کو حضور کی اسوہ کے اندر ڈالا، اور پھر آپ کی پوری زندگی اور آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ بن گیا. آپ کا ہر عمل رول ماڈل بن گیا، اور آپ کی عظمت کو فقط اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا. آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب مسلمانوں پہ سخت وقت تھا، مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی چھپ کر کیا جاتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہدایات لے کر چلے جاتے، اور اگر کسی کا پتہ چل جاتا تو اسے اذیتیں دی جاتی. نبوت کے 6 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس زبان کو حرکت دی کہ جس کی شان یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ جب بھی اس زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہی خدا سے نکلتی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر بن الخطاب. مولا کریم ان دونوں میں سے جو بندہ تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عظمت عطا فرما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب اس طرح پھرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص آپ کا نام لے کے دعا کیا کرتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور کی نظر کا کمال تھا، یہ حضور کی دعاؤں کا کمال تھا، اور آپ کی دعاؤں کا فیض تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو ڈال دیا. جامع ترمذی کے اندر آتا ہے کہ جب حضور نے یہ دعا مانگی تو اگلے ہی دن صبح کے وقت حضرت عمر بن خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوتے ہیں. دار ارقم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور خوشیاں منائی. یعنی آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ایمان لانے پہ زمین والوں نے بھی خوشیاں منائیں،
اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ایمان لانے پہ آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں. جب حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھر لیا، حضور کی غلامی کو قبول کر لیا، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ السنا علی الحق ان متنا وان حیینا، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اگر ہم اس دنیا میں رہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم وان حییتم، فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ بے شک تم حق پہ ہو، چاہے تم اس دنیا میں رہو چاہے اس دنیا سے چلے جاؤ. تو پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ چھپنا چھپانا کیسا؟ اب سے اعلان کعبۃ اللہ کے سائے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی. اس دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، جدا باطل سے حق کو کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کر دیا فاروق اعظم نے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر فقال المشرکون فقد انتصف القوم منا، جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے تو پھر مشرکوں نے کہا کہ آج ہماری آدھی قوم رہ گئی. گویا کہ آپ کا اسلام لانا ہی مشرکوں کے لیے شکست تھا، کافروں کے لیے شکست تھا، اور پھر اسلام کے ذریعے سے سب کو عظمتیں ملی. مگر آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت ملی، اسلام کو تمکنت ملا، اسلام کو غلبہ ملا، اسلام کو عزت ملی. آپ وہ خوش نصیب ہیں. اور پھر آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خصائل کو، آپ کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہہ دیا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، آپ کا جو فضیلت کا ٹائٹل ہے حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اے وہ انسان جو رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہو. جب آپ کو یہ ٹائٹل جو تھا آپ کو بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اما ان قلت ذالک، اگر تم یہ کہتے ہو فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فرمان سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، فرمایا کہ عمر سے بہتر کوئی شخص ہی نہیں ہے کہ جس پہ سورج طلوع ہوا ہو. گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد جو تمام مخلوقات کے اندر جو تمام انسانوں میں افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ اور جس کے دل پہ رب ذوالجلال نے حق کو جاری فرما دیا. اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر معی وانا مع عمر، عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں. والحق بعدی مع عمر، اور میرے بعد حق جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہے حیث کان، عمر جہاں کہیں بھی ہو. اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابیہ، کچھ عورتیں جو ہیں وہ کسی سوال کی غرض سے بیٹھی تھیں کہ اسی اسنا کے اندر حضرت عمر بن خطاب آئے اور آ کر اجازت طلب کی. بس آپ کی آواز سننے کی دیر تھی کہ وہ عورتیں اٹھ کے جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلی گئی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ مسکرا رہے تھے اور اسی بات پہ حضرت عمر بن خطاب کو اجازت دے دی. تو جب حضرت عمر اندر حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں. جب محبوب کو مسکراتے دیکھا تو خوش ہوئے اور کہا اضحک اللہ
سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان عورتوں پہ تعجب کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ابھی بیٹھی تھی، جب تمہاری آواز سنی تو اٹھ کے جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلی گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اپنی جان کی دشمنوں تم مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا نعم، کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں انت اغلظ وافض من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ غصے والے اور سخت مزاج ہیں۔ تو اس پہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہاری شان یہ ہے ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، عمر کو دیکھ کر خود شیطان رستہ بدلتا ہے، یہ پایا حق سے رعب و دبدبا فاروق اعظم نے۔ فرمایا عمر تمہاری شان یہ ہے کہ جس رستے پہ تم چلتے ہو اگر شیطان اس رستے پہ آ جائے تو تمہیں دیکھ کے وہ رستہ بدل لیتا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، آقا عمر، مولا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، بالا عمر، برتر عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ فرمایا کہ عمر تمہاری شان یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو گویا یہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی اہلیت کو اور صلاحیت کو بیان فرمایا کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافَحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ، فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، جس پر سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، کہ جس کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، فرمایا کہ عمر کی شان یہ ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ آپ کی کئی عظمتوں کو، کئی فضیلتوں کو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جس کی فضیلت کو، جس کی عظمت کو محبوب رب العالمین بیان کرے اسے کسی اور عظمت کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے تاکہ وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ لیکن میں اگر مختصر لفظوں کے اندر کہوں تو حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی آپ کی زبان میں کہوں گا، آپ فرماتے ہیں عمر وہ ہے کہ جس کے آداب شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام مل ہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔